محترم واصف علی واصف صاحب، السلام علیکم۔ میں نے نوائے وقت میں ایک دفعہ غالباً 3 سال پہلے رمضان شریف میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بذریعہ خواب کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 لاکھ مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ذہن میں رکھے تو اس کو زیارت نصیب ہو جائے گی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے 10 لاکھ درود پڑھا تھا اور زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ اس بارے میں برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے تو اسے زیارت عطا ہوتی ہے۔ دراصل یہ بات اس لیے کہہ دی جاتی ہے کہ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں، اور درود شریف جاری رکھنا بھی ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت سے ہوتی ہے۔ جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ یہ معاوضہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرمائیں تو یہ نوازش ہے۔ معاوضہ نہ مانگنا چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ لوگوں نے خام خواہ فارمولے بنا کر الجھا دیا ہے۔ صادق طالبوں کو مثلاً اگر کسی شخص کو درود شریف پڑھنے کے بعد بھی زیارت نہ ہو تو وہ باغی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جان لے کہ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ بہرحال آپ کی سب احباب کو سلام اور خط لکھنے کا شکریہ۔ محترم جناب واصف علی واصف صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا تحریر کردہ خط مورخہ 18 فروری 92 کو ملا۔ باوجود مصروفیات کے بندہ ناچیز کو خط لکھ کر احسان فرمایا ہے، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ آپ کا تحریر کردہ خط بھی ایک علمی خزانہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان گزرے ہوئے انسانوں سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اس بارے میں پہلے بھی سنا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں، نوازش ہوگی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہم اپنی روح کو آن کی آن میں کہیں پہنچا سکتے ہیں اور برسوں کے واقعات معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ والسلام، شرافت علی۔ شرافت علی صاحب، السلام علیکم۔ آپ بتائیں کہ آپ کو روح سے ملنے کا کیا شوق ہے؟ اگر کوئی کام انسان کر سکتا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں کہ وہ اس کام کو ضرور کرے۔ مثلاً انسان خودکشی کر سکتا ہے، لیکن اسے خودکشی نہیں کرنا چاہیے۔ روحوں سے ملاقات کی خواہش غالباً مناسب نہیں ہے، اس میں نقصان کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ باقی رہا میرا تجربہ، تو اس کے بارے میں آپ کو کیا بتایا جا سکتا ہے؟ کسی کے تجربات کو اس وقت تک نہ دہرائیں جب تک حکم نہ ہو، اور روح کے بارے میں یہ بات حتمی طور پر یاد کر لی جائے کہ روح امر ربی سے ہے، سو اس کا ہونا لازم ٹھہرا۔ باقی امر ربی سے محرم ہونا اس کے الگ عنوانات ہیں۔ آپ فرائض پورے کرتے رہو، اللہ فضل فرمائے گا۔ کہ کچھ بننا یا کچھ ہونے کی خواہش کرنا دراصل سب نصیب اور فضل سے ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہوں وہ سب اس لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات کم ہیں۔ ہم ایک محدود زندگی کے ساتھ لامحدود منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہیں سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بے شمار عنوانات میں دسترس رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ چند شعبوں میں بہت کچھ کر گئے، یا یوں کہو کچھ لوگ ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں، اور کچھ لوگ چند چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا انسان کے بس میں نہیں، قطعاً نہیں۔ آپ کوئی ایک آدھ شعبہ چن لو اور پھر اسی کے مطابق ظاہری علم حاصل کرو، اور پھر اسی کے متعلق باطنی علم۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ ناکام ہونے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان 2 منصوبوں پر کام کرے۔ 2 منصوبوں پر تحقیق یا کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج نہیں حاصل ہوتا۔ بہرحال آپ گھبرائیں نہیں، ظاہری تعلیم مکمل کریں، مطالعہ جاری رکھیں، اور اللہ کی طرف رجوع رکھیں کہ علم عطا کرنے والی اسی کی ذات ہے۔
اللہ علم دیتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے علم تقسیم ہوتا ہے۔ آپ چلتے چلیں، یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی۔ یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ والسلام۔ واصف علی واصف۔